ویو 360 میں ایک انتہائی سخت مقابلے کے بعد جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ کے سپورٹرز کی رائے۔ کیا پاکستان میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روک تھام کے اقدامات کافی ہیں؟ اس سال ہم نے ٹماٹر لگایا تھا، بٹر گارڈ لگایا تھا، توریاں وغیرہ لگائی تھیں۔ اور آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد کے قریب ویک فیلڈز کے باغات میں، جہاں لوگ اپنی توانائی کی ضروریات تک خود پوری کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ صدارتی انتخابات کے بعد ایک طرف تو جو بائیڈن عہدہ سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنی کورونا وائرس ٹاسک فورس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع مارک ایسپر کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انتہائی اہم وزارت پر فائز عہدیدار کو بذریعہ ٹویٹ ایسے موقع پہ ہٹایا ہے جب انہیں انتخابات میں ناکامی کا چیلنج درپیش ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں، تاہم صدر ٹرمپ نے انتخابی کامیابی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت سچویشن ہے کیا؟ چلتے ہیں کیپٹل ہل۔ ارم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارم، مارک ایسپر کے حوالے سے ہم چند ہفتوں سے یہ سن رہے تھے کہ شاید انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن الیکشن کے بعد کی صورتحال میں ان کو عہدے سے الگ کر دینا کیسے دیکھا جا رہا ہے سیاسی حلقوں میں اس کو؟ جی بالکل اسد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کل کے روز یعنی پیر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وزیر دفاع مارک ایسپر کو جو ہے ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کرسٹوفر ملر جو کہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے، ان کو خوش آمدید کہا اور ان کو عہدہ سنبھالنے کو کہا، جس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پینٹاگن میں کرسٹوفر ملر کی ملاقات بھی ہوئی مارک ایسپر کے ساتھ۔ جی ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ یہ ٹرانزیشن کا جو دور جس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اس میں مارک ایسپر جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی جاب پر رہیں گے، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کئی ہفتوں سے یہ رومرز چل رہے تھے کہ ڈی سی میں کہ ان کو جو ہے ٹرمینیٹ کیا جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ شروع تب ہوا جون میں، جب امریکہ میں نسلی تعصب کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ فوجوں کو تعینات کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹرز کو ڈسپرس کرنے کے لیے، اور مارک ایسپر نے کھلے عام ان کی مخالفت کی تھی۔ تو جو بائیڈن نے کل اپنی کورونا ٹاسک فورس کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں موجود سٹاف ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل اسد، نارملی امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن ادارہ ہے جو کہ اقتدار کی منتقلی میں مدد کرتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کو وہ آفیشلی تسلیم کرے، فارملی تسلیم کرے، اور پھر ان کی ٹیم کو مدد دے، اسسٹ کرے اقتدار کی منتقلی کے لیے ایک حکومت سے دوسری حکومت کے لیے۔ اس میں ان کو آفس میں جگہ دینا، ان کے ای میلز سارٹ آؤٹ کرنا، اور پھر بجٹ کی بھی بات ہوتی ہے جس سے اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ پاسبل ہو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ایس اے کے اسپوکس پرسن، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی تک لیگلی جب تک بائیڈن کو سرٹیفائی نہیں کیا جاتا تب تک وہ اقتدار کی منتقلی نہیں کر رہے۔ بہت شکریہ ارم عباسی آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنی ترجیحات واضح کرنا شروع کر دی ہیں، جن میں صدر ٹرمپ کی بعض پالیسیوں پر نظر ثانی بھی شامل ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے تاحال غیر حتمی انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے، جبکہ ان کی انتخابی مہم کچھ ریاستوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی کر رہی ہے۔ امریکی شہریوں کا انتخابات کے بعد کی صورتحال کے بارے میں کیا کہنا ہے، یہ ہمیں بتا رہے ہیں عمران جدون۔ کئی سالوں کی تقسیم کر دینے والی سیاست، مہینوں سے جاری مظاہرے اور ایک متنازع الیکشن، تھکے اور ناراض امریکی ووٹروں کے لیے جو بائیڈن کے اگلے امریکی صدر بننے کی پروجیکشن کے بعد اب آگے کیا ہوگا؟ ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی بھی اپنے خیالات تبدیل نہیں کریں گے، لیکن جو بائیڈن اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انہیں کرنا پڑے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا۔ ویکینڈ پر جو بائیڈن کی کامیابی کا امکان واضح ہونے پر جہاں وائٹ ہاؤس سمیت کئی دوسرے مقامات پر سابق نائب صدر کے حامی جشن منانے سڑکوں پر باہر نکلے تھے، وہیں صدر ٹرمپ کے حامی بھی سڑکوں پر باہر نکلے۔ فرق یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کے حامی ووٹنگ میں بے ضابطگیوں کے امریکی صدر کے ان الزامات کے حق میں باہر نکلے تھے جن کا ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ اگر مقدمات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ فراڈ نہیں ہوا تو پھر ایسا نہیں ہوا ہوگا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے، تاہم اس وقت تو ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ دونوں امیدواروں کے حامی امید کر رہے ہیں کہ توجہ آخرکار الیکشن سے اصل مسائل کی جانب مبذول کی جائے گی۔
it is what it is right now. If it turns out it was rigged, which they couldn't prove before either. अब जो है वो है, लेकिन अगर तहकीकात से पता चला कि धांधली हुई है जिसका वो अभी तक तो कोई सबूत नहीं दिखा सके हैं, तो ये अलग कहानी होगी। इस वक्त मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है कि लोगों की देखभाल की जाए, अच्छी लीडरशिप ढूंढकर इस वबा से निपटा जाए जो लोगों में गैर जरूरी खौफ और इस्तराब का बाइस बन रही है। यहाँ तक कि ट्रम्प के हामी भी वही मौसीकी बजा रहे हैं जो हम बजा रहे हैं। हर एक को ही मौसीकी पसंद है और मुझे लगता है कि ये गैर इरादी अमल है जो जख्म भरने में मददगार होगा। मुनक़सिम अमरीका लेकिन कुछ मुश्तरका अहदाफ। ईशा सराय के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। जो बाइडन की टीम का कहना है कि नौ मुंतखब सदर ने कोरोना वायरस की आलमी वबा से निमटने को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है। दूसरी जानिब दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के रहनुमाओं ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद के पैगामात पेश करते हुए उनकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद का इजहार भी कर दिया है। इन रहनुमाओं में बरतानिया और जर्मनी जैसे यूरोपीय ममालिक से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क भी शामिल हैं। इस वक्त सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी से मुंसलिक कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो किस करवट बैठ रही है। कामरान, जो बाइडन की पाकिस्तान के साथ पहचान बहुत पुरानी है, 8 साल नायब सदारत का अरसा और फिर खारजा उमूर की कमेटी के सरबराह के तौर पर उनका तजुर्बा, तो इस हवाले से ताहम आपको लगता है कि 4 सालों में खित्ते का नक्शा जो काफ़ी हद तक बदल गया है, उसके बाद भी बाइडन की अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी, ख़ासतौर पर अमरीका तालिबान मुआहदे के बाद? क्या तरजीहात हो सकती हैं बाइडन इंतज़ामिया की जो ट्रंप दौर से मुख्तलिफ हों? असद, इसमें मसला ये है कि लोग सोचते हैं कि भाई अब तब्दीली क्या आएगी। जब भी कोई नया सदर मुंतखब होता है अमेरिका में तो पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज हो जाती हैं कि भाई अब उनके मुल्कों के लिए क्या नया होगा। सवाल ये नहीं कि क्या नया होगा, सवाल ये है कि कितना नया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कंटिन्यूएशन होती हैं। ये बात दुरुस्त है कि सदर जो बाइडन जो है मुंतखब सदर जो बाइडन का बहुत तजर्बा है मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया और बिलखसूस पाकिस्तान को लेकर, लेकिन वो तजर्बा जो है एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में जो है उसको देखने की ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे हैं तालिबान के साथ, जो कि ट्रंप इंतज़ामिया ने शुरू किए थे। तो मैं नहीं समझता कि उसमें को जो है ना ख़ास तब्दीली आएगी। हाँ, बाइडन इंतज़ामिया को ये प्रेशर ज़रूर होगा कि भाई आप जो है अक़लियतों के हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ का जो है ख़याल रखें और जब तालिबान के साथ बातचीत करें तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इस इशू पे मत कीजिए। तो उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बड़े पैमाने पे तब्दीली आएगी। दूसरा जो इशू है वो है चाइना को लेकर, और चूंकि पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है और अमेरिका जो है कई सालों से भारत के साथ मिलकर चाइना को की जो चैलेंज है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देखना है कि हाँ ट्रंप ये जो आने वाली बाइडन इंतज़ामिया है वो इसको किस तरीके से आगे लेके चलती है। तो ईरान भी इसी खत्ते में, ईरान की न्यूक्लियर डील भी है और उसके साथ साथ नेटो के साथ ताल्लुकात भी हैं अमेरिका के। उस हवाले से भी सदर ट्रंप के जो फैसले थे, ओबामा दौर के कई फैसलों को उन्होंने बदल दिया था। अमेरिकी सदारत संभालने के बाद आपको लगता है कि जो बाइडन अगर सदर ट्रंप के फैसलों को बदलेंगे तो अमेरिकी खारजा पॉलिसी का जो तसलसल है, जो इस्तेहकाम है, उस पर कोई फर्क तो नहीं आएगा? नहीं, देखें, फॉरेन पॉलिसी जो है वो जियोपॉलिटिक्स का फंक्शन होती है। जियोपॉलिटिक्स तब्दील नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी भी उस तरीके से तब्दील नहीं होती उस पैमाने पे जिस पैमाने पे लोग तसव्वुर करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली ज़्यादातर स्टाइल में आती है कि आप किस तरीके से कौन से जो है अपना टूल्स को यूज़ करके तो आगे आप बढ़ते हैं। देखें, सदर ट्रंप ने जो ओबामा दौर का जो ईरान न्यूक्लियर डील था उसको अपना खारिज कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जंग चाहते थे, वो अपने नए डील चाहते थे। अब उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, बहुत सारे इश्यूज आ गए बीच में। ऐसा लगा भी कि हाँ भाई जो है ईरान के साथ कोई नई बातचीत शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ आने वाले सदर बाइडन जो है वो वहीं से शुरू करेंगे जहां पर ट्रंप छोड़ के गए हैं। उनको भी मालूम है कि जो पुरानी न्यूक्लियर डील थी वो इतनी जो है वो फाल नहीं थी, तो अब वो एक नए डील को लेके आएंगे। तो चाइना के साथ यूएस रिलेशंस आपको कैसे दिखते हैं? चाइना में मैं समझता हूं कि जो है चाइना को देखें, जाहिर है ट्रंप इंतजामिया जो है वो उसका एक मिक्स्ड बैग था। एक तरफ वो कहते थे कि भाई सदर जी के साथ उनके बहुत ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्होंने जो है मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बहुत सारी पेशरफ्त की, लेकिन साथ ही साथ जो है वो चाइना के साथ वो एक हार्ड बॉल खेल रहे थे।
मैं समझता हूं कि अपना आने वाले सदर बाइडन जो हैं कुछ ऐसा ही करेंगे, उनका भी मिक्स्ड बैग होगा, क्योंकि देखें चाइना जो है वो अपने बॉक्स के अंदर से फलांग रहा है, और मैं जहां तक जनूबी एशिया का ताल्लुक है, वो इंडियन ओशन बेसन जो है वो बैटल स्पेस है। मैं नहीं कह रहा कि कुछ जंग होगी, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल है जहां पे पोर्ट्स का कंट्रोल पाकिस्तान में गवादर, म्यांमार में जो है पोर्ट पे अपना काम हो रहा है, म्यांमार में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीमैक चल रहा है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें रुकेंगी नहीं। तो ऐसा जो है तसव्वुर करना कि सदर जो बाइडन जो है वो कोई हल्का हाथ रखेंगे चाइना के साथ, मैं समझता हूं कि ये सोचना दुरुस्त नहीं, शायद अभी नहीं। बहुत शुक्रिया कानून बुखारी अपना तज्जिया देने का इस हवाले से कि इस वक्त जो सूरत हाल इलेक्शंस के बाद अमेरिका में बन रही है। अमेरिका में इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल में हर लम्हे तब्दील होती पोजीशंस ने जहां एक तरफ अमरीकी अवाम को मुसलसल इंगेज रखा, वहीं अमरीकी सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनीज मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी वेबसाइट्स पर गलत मालूमात से निपटने की कोशिशों में लगी रहीं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। जहां इस साल के सदारती इंतखाबात में दोनों बड़े उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, वहीं ट्विटर, फेसबुक और लिंक्डइन जैसी सोशल मीडिया साइट्स का इलेक्शंस और इनके नताइज से मुतल्लिक गलत मालूमात से मुकाबला जारी है। इस बारे में कई कहानियां मौजूद हैं। False claims about voter fraud. वोटर फ्रॉड से मुतालिक गलत दावे। हम ऐसे दावों का एक सैलाब देख रहे हैं। तशद्दुद और एहतजाज के मुतालबे और साजिशों से लड़ने के मुतालबे जो दुरुस्त नहीं हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। मुल्क में जमहूरियत को हंगामी सूरत हाल का सामना है। हम उन झूठे दावों से खौफजदा हैं जो अमरीकियों को मजीद तकसीम कर रहे हैं और हमारे इदारों पर अवाम के भरोसे को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ट्विटर ने गलत मालूमात रोकने के लिए कुछ ट्वीट्स को लेबल करना शुरू किया है ताकि उनका फैलाव रोका जा सके। फेसबुक भी सार्फिन की पोस्ट्स को लेबल करते हुए सार्फिन को अपनी इलेक्शन वेबसाइट पर जाने का मशवरा दे रही है। जुमेरात के रोज फेसबुक ने स्टॉप द स्टील नामी एक ग्रुप को वेबसाइट से हटाया, जिसका काम वोटों की जारी गिनती के खिलाफ एहतजाज की मंसूबाबंदी करना था। गूगल की कंपनी यूट्यूब अपनी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाली कुछ वीडियोस पर लेबल्स लगा रही है, लेकिन दूसरों पर नहीं। वोटों की गिनती से मुतल्लिक गलत मालूमात के पैगामात ट्विटर और फेसबुक पर हिस्पानवी ज़बान में भी पेश किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक पैगाम ये कहते सुनाई दिया गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये इलेक्शन छीना गया है। ये इक़दामात इंटरनेट कंपनीज की जानिब से हक़ाइक़ और गलत मालूमात के पेचीदा दायरे में मुदाखलत पर नई रजामंदी जाहिर करते हैं, तब भी जब अहम शख्सियात मुलव्विस हों। माहिरीन के मुताबिक ऐसी काविशें इलेक्शन नताइज पर आवाम के एतबार के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। The more we can tamp down these, जितना ज्यादा हम अमरीकी अवाम को टारगेट करने वाली गलत मालूमात की कोशिशों को रोकेंगे, उतना ही अवाम के लिए इस निज़ाम पर एतबार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारा निज़ाम है, ये अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है और अवाम ही इसे चलाती है, इसलिए हमें शफाफियत दरकार है। and so we deserve some level of transparency here. इसके बावजूद कुछ माहिरीन की नज़र में इंटरनेट कंपनीज की कारकर्दगी इससे भी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, जैसे अब से पहले डाले गए मवाद के हवाले से इक़दामात। For everyone who has जिस किसी ने भी फेसबुक की जानिब से लेबल लगाए जाने से पहले गलत मालूमात पर मबनी पोस्ट को देखा या पसंद किया हो, फेसबुक को उन सबको पैगाम भेजना चाहिए कि ये पोस्ट गलत थी। checkers detected that this is false. एक बात तो वाज़ेह है, जैसे जैसे अमरीकी आवाम हतमी नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं, इंटरनेट साइट्स पर असल और गलत दोनों किस्म की मालूमात पेश होती रहेंगी। मिशेल क्विन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमरीकी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दवासाज कंपनी फाइजर की जानिब से कोरोना की मुमकिना वैक्सीन के तजुर्बाती मरहले में 90% से ज़्यादा मौसर रहने की खबर को बहुत बड़ी खबर करार दिया है, जबकि नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने खबर को सराहते हुए खबरदार किया है कि अभी कोरोना की वबा का खात्मा महीनों दूर है। कोरोना वायरस से अब तक पूरी दुनिया में 12.5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। दुनिया भर में इस वक्त तक 5 करोड़ से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी, जिनमें से 3 करोड़ 3 लाख से ज़ायद सेहतयाब हो चुके हैं।
امریکہ میں اس عالمی وبا کے آغاز سے اب تک 1 کروڑ سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ 2,38,000 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور روزانہ اوسطاً 1 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت کا نمبر دوسرا ہے، جہاں اب تک 1.25 لاکھ سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے۔ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں اس بیماری کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر ملک بھر میں عوامی مقامات اور ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حفاظتی اقدامات کو بروقت بروئے کار نہ لایا گیا تو موسم سرما میں یہ بیماری مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے مزید ہمیں بتائیں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام۔ ملک بھر کے ایسے شہر جہاں کرونا کے کیسز مثبت آنے کی شرح 2% سے زیادہ ہے، حکومت نے وہاں عوامی مقامات پر ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں 100 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ تاہم ملک کے بیشتر علاقوں میں اب بھی بہت کم افراد سماجی فاصلے اور ماسک پہننے کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ جس کو کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ماسک پہنے، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم لوگ جو بالکل ٹھیک ہیں وہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جو کھانسی ہے، جن کو بخار ہے، وہ پہنے، ان کو وہ ضروری ہے۔ الٹا یہ ہے کہ ماسک پہنیں گے تو آپ کو اور سانس کی بیماری ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے کسی اور سے دوسرے کو لگتا ہے یہ کرونا، یہ نہیں لگتا، کسی اور سے نہیں لگتا۔ تاہم ایسے شہری بھی ہیں جو حکومتی اقدامات کو سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کو لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، بٹ کرونا ہے اور ہمیں اس چیز کو عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر ہمارا ملک بند ہو جائے گا۔ پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ کے وقفے کے بعد یومیہ متاثرین کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بد احتیاطی کے باعث کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور انہیں ڈر ہے کہ کووڈ-19 کی موجودگی میں موسم سرما ادھیڑ عمر افراد کی صحت کے لیے خاص طور سے باعث تشویش ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں ویسے ہی سانس کی بیماریاں جس میں ایستھما ہے، COPD ہے، نمونیاز ہیں، بچوں میں ARI ہے، ان کا سامنا ویسے ہی ایک ویو آتی ہے جس میں ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس سال ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جن میں سانس کا دشوار ہونا، کھانسی، بخار ہونا پہلے ہی شامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب کرونا بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، جس کی کمپلیکیشنز ان پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 70 سے زائد اسکول، 15 مارکیٹس، 200 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورنٹس، جبکہ متعدد گلیاں سیل ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر حالات قابو میں نہیں رہتے تو مزید سخت اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ 22 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل شہر اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر 5,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کا شکوہ ہے کہ باقی ماندہ علاقوں میں ٹیسٹ کی شرح میں کمی وفاقی دارالحکومت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ نمبر آف ریسز کا کیسو ہائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ آف دی ہاٹ سپاٹس بہت زیادہ ہے۔ اگر آج کل ہم نے 6,000 لوگوں کو ٹیسٹ کیے ہیں، اگر ہم اپنے ایڈجسٹنٹ کسی ڈسٹرکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر کسی میں 600 سے زیادہ کیسز بھی 600 سے زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے۔ ہم نے ویڈنگ مارکیز انڈور جو ہیں وہ منع کر دی ہیں، 20 نومبر کے بعد ان سائڈ ویڈنگز نہیں ہوں گی۔ آؤٹ سائڈ ویڈنگز جو ہو رہی ہیں وہ بھی 1,000 سے زیادہ بندے اس میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح جو دکانوں کے ٹائمنگز ہیں ان کو مزید ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، پارکس کے ٹائمنگز کو ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس خطرناک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کو یقینی بنانا ہوگا۔ احتیاط ایک واحد علاج ہے اس کو ہم پھیلنے ہی نہ دیں۔ یہ سائیکل تبھی ٹوٹ سکتی ہے جب ہم ایک مریض سے دوسرے ہیلدی پرسن تک اس وائرس کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ جاری رہا تو پھر ہسپتالوں پر مزید بوجھ کم کرنے کی خاطر پھر سے تعلیمی اداروں، تفریحی مقامات، ریسٹورنٹس اور کمرشل مارکیٹس کی بندش کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
گلوبل وارمنگ کی ایک بڑی وجہ کاربن گیسز کا بڑے پیمانے پر اخراج ہے. اسی وجہ سے ہم پاکستان میں بہت زیادہ پولیوشن اور اسموگ کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں. ایسے میں ماحول دوست آبادیاں بنانا شاید کسی حد تک اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یہ خود انحصار اور ماحول دوست کمیونٹیز بنانے کا تصور پاکستان میں ابھی تک اتنا عام نہیں ہے. لیکن اسلام آباد سے کچھ دور خانپور تحصیل میں 1930 کی دہائی میں ایک انگریز فوجی ویک فیلڈ نے مالٹے کے باغات لگائے، جو کہ نہ صرف آج تک موجود ہیں بلکہ یہاں زمینوں پر بنے گھر کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اپنی توانائی کی ضروریات تک خود پورا کر رہے ہیں. اس کمیونٹی کے بارے میں مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ گیتیارہ انیس. اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پر 200 گھروں اور فارم ہاؤسز پر مشتمل یہ ہے ویک فیلڈ. بظاہر یہ رہائشی علاقہ عام سا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایاز کیانی کہتے ہیں کہ یہاں بہت کچھ غیر معمولی ہے. اس کی وجہ ہے ان کا رہن سہن، جس میں خود انحصاری کا پہلو نمایاں ہے. ٹیوب ویل کے ساتھ روزمرہ ضروریات کے لیے ایاز اور ان کے ہمسائے بارش کے پانی سے بھرا تالاب استعمال کرتے ہیں. اس کا پانی صاف رکھنے کے لیے ایک خاص کائی ڈک ویڈ لگائی گئی ہے جو مچھروں کی افزائش بھی روکتی ہے. استعمال شدہ پانی اور فضلہ زمین میں بنے مٹی کے گڑھوں میں چلا جاتا ہے. پانی کے بارے میں ہم بہت سینسٹیو ہیں، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور ویلیویبل ریسورس ہے، اور پاکستان میں پانی کی اسکارسٹی کے ایشوز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم اس میں 2 چیزیں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم پانی کا استعمال جو ہے اس کو یعنی بہت لاجیکل یا اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ پانی ضائع نہ ہو رہا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو رین واٹر ہے اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں. تو رین یعنی یہاں اس ایریا میں چونکہ یہ برانی علاقہ ہے تو یہاں ایک ریزنیبل حد تک بارشیں ہوتی ہیں، تو بارش کا پانی جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فارمز کا پانی جو ہے ہمارے فارمز پہ رہے، وہ رن آف کر کے آگے نہ چلا جائے. پانی کی بنیادی ضرورت کے بعد آتی ہے خوراک. ویک فیلڈ کے مکین بڑی مقدار میں پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں. ایک گھرانے کا دوسرے کے ساتھ تازہ سبزیوں اور پھلوں کا تبادلہ یہاں کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے. اس سال ہم نے ٹماٹر لگایا تھا، بٹر گارڈ لگایا تھا، توریاں وغیرہ لگائی تھیں. ابھی ہم جو ہے میں نے یہ ایک ٹنل بنائی ہے، تو اس میں ہمارا دل ہے کہ کچھ چیزیں باکلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈیفرنٹ جو ہیں وہ لگائیں گے، اور سردیوں میں بھی ٹماٹر کو اگائیں گے ہم. آپ آرگینک فوڈ کے ساتھ نا آپ کمرشل نہیں کر سکتے کوئی زیادہ، ٹھیک ہے، وہ سیلف سفیشینٹ آپ ہو سکتے ہیں. اگر آپ دوسرا پرانے ٹماٹر لگائیں گے جو اوریجنل ٹومیٹو سے، تو آپ کی ییلڈ اتنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے لیے یوز کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کر سکتے ہیں، وہ اتنا ہو جاتا ہے، سیلف سفیشینٹ آپ ہو جائیں گے. اس کمیونٹی کے ممبران نے اپنے لیے چند قواعد و ضوابط متعین کر رکھے ہیں، جس کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء صرف آرگینک طریقے سے ہی اگائی جا سکتی ہیں. اس علاقے میں کسی بھی قسم کے شکار پر مکمل پابندی ہے، اور یہاں کی جنگلی حیات کو نقصان پہنچانا مکمل طور پر ممنوع ہے. یہاں سرکاری بجلی پر بھی شاید ہی کوئی انحصار کرتا ہو. کئی گھروں پر سولر پینلز لگے ہیں، اور زیادہ تر گھرانے 5-10 کلو واٹ بجلی بناتے ہیں، جو گھریلو ضروریات کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے. جبکہ ایندھن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بایو گیس پلانٹ بھی لگایا گیا ہے. کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا شروع میں مسئلہ یہ تھا کہ جو الیکٹریسٹی تھی وہ اتنی انشورڈ نہیں تھی، مثلا آتی جاتی تھی. دن کے وقت تو سولر سن ہوتا ہی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رات کے وقت کا مسئلہ تھا، اور وہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو بیٹریز. تو وہ بیٹریز میں وہ انرجی سٹور ہو جاتی ہے اور رات کو پھر ہم استعمال کر لیتے ہیں. خود پر انحصار کرنے والی اس آبادی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس طرز زندگی سے ان کے درمیان تعاون کا جذبہ اور وسائل کی قدر دونوں میں اضافہ ہوا ہے. گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، خانپور. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urdu VOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.